سورہ یوسف کو احسن القصص سے کیوں موسوم کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ صورت ہمیں سکھلاتی ہے کہ قیدی ان قریب رہائی پا جاتے ہیں، مریض شفا دیے جاتے ہیں، گمشدہ لوٹ آتے ہیں، غمگین خوش کر دیے جاتے ہیں اور تکلیف اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ کہ مومن کی آزمائش پوری کی پوری خیر کا باعث ہوتی ہے۔ بس اللہ کے ساتھ جڑی امید کو ناکام نہ ہونے دیں۔ کیا پتہ تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی؟ تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نعم البدل ہے؟ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پہ آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ کسی کی چاہت اگر تجھے اللہ تک لے آئے تو اس کی فریاد میں گم ہو جا۔ تو جو چاہتا ہے وہ بھی ہو جائے گا، لیکن تو پہلے اس کی تو چاہ میں گم ہو جا۔ پہلے اس سے تو محبت نبھائی جائے جس نے زندگی دی ہے، پھر میں وہ کرتی گئی جو رب چاہتا ہے، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتی ہوں۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تمہیں اپنی محبت تک لا کر تمہیں تمہاری محبت پانے میں مدد کرتا ہے، بس تبھی وہ تمہیں تکلیف دے کر سکون کی قدر سکھاتا ہے۔
پھر تمہیں ایک دن شکر کرنے والا بناتا ہے۔ پھر معلوم ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے ہی بہترین ہو جاتی ہیں۔ ہر خواب کی تعبیر ملتی ہے، سوچ سے بڑھ کے ملتی ہے۔ ہر تمنا پوری ہوتی ہے، کوئی حسرت نہیں رہتی۔ دل اگر اللہ سے لگا لیا جائے، اللہ کو یقین بنا لیا جائے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو سدا منتظر نہیں رہنے دیتا۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا، تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم ایسا شخص تلاش کرو جس کو دیکھ کر صبر نہیں شکر کرو۔ اس شخص کے پیچھے مت بھاگو جو تکلیف دے کر اللہ تک لے جائے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرو جو تمہیں محبت دے کر اپنے ساتھ اللہ کی جانب لے چلے، جس کے لیے عزت نفس کو قربان نہ کرنا پڑے۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے رستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ ساری کائنات آپ کو پسند کرے اور آپ کا رب آپ کو پسند نہ کرے تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اور ساری کائنات آپ سے نفرت کرے اور آپ کا رب آپ سے محبت کرے تو اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں۔ کسی نے کہا محبت کیا ہے؟ جواب ملا، اللہ کو سوچ کے آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو بھٹک گیا تھا میں۔ اور جب وہ رب توڑتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میری سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بات کرنا شروع کر دو، کیونکہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ لائن ڈیڈ ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے۔ تم کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کو کھو دیتے ہو۔
کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار، یہ سمجھ لیتے ہو؟ لے آئی ہے نا زندگی تمہیں ایسے موڑ پر کہ تم رب کو یاد کرتے ہو۔ پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہوا تو اب تم خود کو سمجھتے ہو۔ دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو۔ ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو۔ جب تم اللہ کی چاہ کو اپنا لیتے ہو پھر تمہاری چاہتیں اس کی رضا بن جاتی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی شخص ہمارے لیے نہیں بنا ہوتا، وہ صرف ہمارے لیے ایک آزمائش کے طور پہ ہوتا ہے یا پھر ایک سبق۔ کچھ لوگ ہمیشہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے آتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جہاں آزمائش میں کوئی اور نہ ہو، اللہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ اس بری چیز، اس آگ سے ہمیں روک دیتا ہے جس کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تمہارا رب ہی ہے جو بے پناہ پیار کرتا ہے تم سے۔ الحمدللہ اب مجھے دنیا کی چیزیں متاثر نہیں کرتی۔ اچھے لباس، خوبصورت چہرے، دولت، اونچے سٹیٹس، اونچے لوگ مجھے مروب نہیں کرتے، کیونکہ مجھے تو اللہ کی محبت چاہیے۔ وہ تو ان سب سے بہت بڑھ کر ہے۔ اب مجھے وہ لوگ مروب کرتے ہیں جو ایمان میں مجھ سے زیادہ ہیں، جو دین میں مجھ سے آگے ہیں، جو اللہ کی محبت میں شدید ہیں، جن کے عمل مضبوط ہیں۔ رشک آتا ہے مجھے ان پر، جن کی باتوں کا موضوع صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر خود سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو ہر چیز کا کریڈٹ صرف اللہ کو دیتے ہیں۔ اب مجھے ایسے لوگ آئیڈیل لگتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی اللہ کی یاد آ جائے۔ جانتی ہو نا محبت کیا ہے؟ پھر کیوں ایسے اداس ہو؟ دیکھو تمہارا منتظر تو تمہارا رب ہے۔ سنو تم مایوس مت ہونا، میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ چلو اب آگے بڑھو، اس رب سے مانگو تو صحیح، جو رب رات کے اندھیرے میں درخت پر بیٹھے پرندے کو گرنے نہیں دیتا، تو کیا وہ تمہیں ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہی تو ہے جو ہم گناہ گاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے ہر اس انسان کے شر سے محفوظ رکھ جو ظاہری طور پر تو میرا ہے لیکن دل میں میرے لیے بری چاہت اور نفرت رکھتا ہے۔ آمین۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ بس پھر میں نے دعا میں اللہ کو ہی مانگ لیا، صبر مانگ لیا، توکل مانگ لیا۔ اللہ کہتا ہے صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، اور توکل رکھو اس پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟
ارے ذرا یہ تو سوچو، آپ کے اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے ہیں؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کو لازماً کچھ دیر صبر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ طویل راحت حاصل کر سکے۔ میرا رب مجھے بھولنے والا نہیں۔ پیارے اللہ، میں آپ سے آپ کو مانگتی ہوں، اپنے لیے راہ راست مانگتی ہوں۔ میرے گناہوں سے سیاہ دل کو اپنے نور کی روشنی سے نواز دیں، مجھے اپنا بنا لیں۔ میرا یہ غفلت میں ڈوبا دل بدل دیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔